کی انتہائی قابل بات ہے، اور اسی حوالے سے آپ چند حضرات کو یہاں پہ دعوت دی گئی، اور اس کے لیے میں شافعات انصاری ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایمانداری کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور انہوں نے انیشیٹو بھی لیا۔ یہ پروگرام بنیادی طور پہ ہم نے مشاورت کے لیے رکھا ہے کہ گلوبل یونیورسٹی کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے جس طرح کے احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں، وہاں پہ ہونے والی جو اخلاقی اور مالی کرپشن کی اس کے حوالے سے بہت سے کارنر سے آواز اٹھائی گئی، صحافیوں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، تاجران کی طرف سے، اور سہیل اعظمی صاحب کا میں ذکر نہ کروں زیادتی ہوگی۔ انہوں نے مختلف ایشوز پہ یونیورسٹی کے حوالے سے یہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی سڑکوں پہ کیمپ بھی لگائے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے پروگرامات بھی کیے اور اپنے تئیں کوشش کی کہ اس ایشو کو جو ہے ذمہ داران تک پہنچایا جائے اور ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ بہت بڑی جامعہ اور جس نے یہاں پہ ہزاروں لاکھوں طلبہ کو تعلیم سے آراستہ کیا ہے، جس نے یہاں پہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، روزگار کا بندوبست کیا ہے، اور ایک دور تھا جس دور کے اندر ہم بھی طلبہ تھے اور ہم سے زیادہ سینئر یہاں پہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان کو یہ یاد ہوگا کہ گلوبل یونیورسٹی اپنی جو اس کی کیپیبلٹی کے حوالے سے، اپنی جو اس کی پڑھائی کا جو معیار تھا، جو اسٹینڈرڈ تھا، اس کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر مشہور تھی، اور مختلف پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پہ داخلے کے لیے اسپیشل آیا کرتے تھے، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ کراچی کے اور پاکستان کے مختلف کونوں سے یہاں پہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے، ایم بی اے کا ڈپارٹمنٹ تھا، یہاں پہ میتھ کا ڈپارٹمنٹ تھا، یہاں پہ ایم پی اے کا ڈپارٹمنٹ تھا، یہاں پہ فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ، یہ سارے وہ ڈپارٹمنٹ تھے جو مشہور تھے پورے پاکستان کے اندر، طلبہ یہاں پہ آتے تھے۔ اور آج جو صورتحال ہے یونیورسٹی کی، ہر شخص اس پہ مختلف ہے، ہر شخص اس پہ پریشان ہے، اور ہر شخص اپنی بھی کرتا ہے، احتجاج بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں، مقصد ہے ایک ہم پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر موجود ہیں، یہاں پہ جو انتخابات کا ایک طریقہ کار ہے، مختلف وقتوں کے اندر مختلف لوگ ایم پی ایس بنتے ہیں، ایم ایل ایز بنتے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کا یہ اعتماد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ ہمارے مسائل کو کسی فورم پہ اٹھائیں گے اور ان کے حل کے لیے جدوجہد کریں گے، اور یہ بجا طور پہ لوگوں کی توقع ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہر دور کے اندر، اس دور کی میں بات نہیں کرتا ہوں، اور میں بالکل معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ درخواست، اگر گلوبل یونیورسٹی کے حوالے سے آپ سب حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، تو پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کسی قسم کے تعصب کو، کسی قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو ہم بالا طاق رکھ کے ہم حق کی بات کریں گے اور سچ کی بات کریں گے۔ اور اگر میں یہ کہوں آپ کے سامنے کہ یونیورسٹی کا بہت بڑا جو ادارہ ہے آج اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے، بلکہ تباہی کے اندر داخل ہو چکا ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی پچھلے جو 2 دن پہلے جس طرح کا ایک بحران مچا میڈیا کے اندر، اور جس طرح کا ایک شور اٹھا، اور ایک نام نہاد جو پروفیسر صاحب ہیں، الحاج بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور سکالر بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، جن کو ہم 25-27 سال سے قیدار خان بیٹھے ہوئے، ہم ایک ہی بیچ کے اندر یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ 92 اور 93 کی بات ہے، یہ جس کے اندر یہ چرچے عام تھے یونیورسٹی کے اندر کہ یہ شخص جو ہے بدنام زمانہ ہے۔ اور پھر مجھے کل ہی جو بڑے ذمہ دار ہیں یونیورسٹی کے اندر، انہوں نے کہا جناب 12-13 لوگ ایسے ہیں، ان کے کیسز پینڈنگ ہیں، ان کے خلاف انکوائری ہیں، ان کے خلاف درخواستیں ہیں، ان کے خلاف مختلف فورم پہ آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری انکوائریاں دب جاتی ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات کو دبا دیا جاتا ہے۔ میں اس بات پہ حیران بھی ہوں اور اس بات پہ پریشان بھی ہوں کہ ہمارا جو اخلاقی معیار ہے کس حد تک گر چکا ہے کہ ہم ایک جامعہ کے اندر، آج میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ ہماری اس یونیورسٹی کے اندر بچیوں کی تعداد کیا ہے، اس نے کہا 2164 بچیاں اس جامعہ کے اندر پڑھتی ہیں۔ اگر آپ آدھی یہ کر لیں کہ آدھی ڈیرہ اسماعیل خان کے باہر کی بچیاں ہیں، تو آدھی سے زیادہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی بچیاں ہیں، وہ میری اور آپ کی بچیاں ہیں، جن کو میں بجا طور پر اعلانیہ کہتا ہوں کہ میری عزت ہے، میری بیٹیاں اور میری بہنیں ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً اس پہ سوچتے ہوں گے کہ آخر ان کا مستقبل کیا ہے، اس یونیورسٹی کا کیا مستقبل ہے، کہ جس یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر، ایک باریش انسان، جس کا حوالہ اور جس کی شناخت جو ہے وہ مذہبی ہے اور دینی حوالہ ہے، اور اس کا کردار یہ ہے، یہ گھنونا کردار ہے کہ پورے پاکستان کے اندر اس یونیورسٹی کو رسوا کر دیا گیا ہے۔ آج پورے ڈیرہ اسماعیل خان کی وہ بچیاں جنہوں نے اس تعلیمی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہوں گی، اپنی اپنی جگہ پہ
शर्मिंदा होगी, बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें उनके ज़हनों में आती होंगी और मशकूक नज़रों से देखा जाएगा उनको सबको। मैं ये आप हज़रात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आप माली करप्शन माफिया है, पूरे का पूरा गेम इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। जेली डिग्रियां यहाँ बुनियाद पे और लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों को बेचा जाता है। बिल्कुल मैं एलानिया कहता हूँ, इस पे इंक्वायरियां मौजूद हैं। जनवरी 2019 के अंदर ये जो हमारे मौजूदा गवर्नर है और यूनिवर्सिटी चांसलर है, इन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर 8 अफराद थे जिनमें सेक्रेटरीज थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के। उन सेक्रेटरीज ने एक इंक्वायरी की। वो इंक्वायरी जो है वो मार्च के अंदर वापस आई गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के मुताबिक वो सिंडिकेट के अंदर पेश की जाती है और फिर सिंडिकेट उस पर फैसला करती है। यहाँ पे सिंडिकेट जो है वो भी मैनिपुलेटेड है, वो भी बनावटी है। उसके अंदर भी अपने अफराद को बिठाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर उस रिपोर्ट को आज तक नहीं पेश किया गया। उसके अंदर कौन सी सिफारिशात हैं, उसके अंदर कौन सी बात है का इल्जाम है। और ये कहा गया है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर कि वो 50 करोड़ रुपए से रिकवर किए जाए। वो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर तलबा के पास फीसों के पैसे नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के जिसके पास सवारियों के लिए बसें नहीं है, वो यूनिवर्सिटी जिसके अंदर हर महीने लोगों की तनख्वाहें नहीं होती, क्लास 1 और क्लास 4 के लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, मुजाहरे कर रहे होते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये अयाशी है। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे मौजूद, अब हर मौजू पे बात करें, तालीमी मियार पे बात करें, अखलाकी सूरत हाल पे बात करें, माली सूरत हाल पे बात करें, वहाँ पे जो अकरा पटरी है उस पर आप बात करें, वहाँ पे जो माफिया जो पूरा गैंग है जो अपने अपने तौर पे इस पूरे के पूरे निज़ाम पे मुसल्लत है और उसने अपने अपने बंदे बिठाए हुए थे। सेनेट के अंदर भी, सिंडिकेट के अंदर भी, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के अंदर भी, यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर भी, इंजेक्शन के अंदर भी। आप जिस हवाले से यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको 2 नंबर और 10 नंबर लोग नजर आएंगे। मैं इस फोरम से आप हजरात का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में बरकत दे, और मैं आपसे ये दरख्वास्त भी करता हूँ इस मसले को अपना मसला समझें। मैं एक मुअज्जिन के तौर पे आपके सामने शराफत अंसारी साहब, और मैं समझता हूँ कि हमने एक मुअज्जिन के तौर पे अजान दी आप लोगों के सामने, आपके सामने एक मसले को रखा और ये कुर्सी और मेज सजा के रख दी, आपको दावत दी कि ये मसला हम सब का मसला है, इस पे आप लोग अपनी राय दें, इस पे लाए अमल तय करें, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस मसले को हमने छोड़ना नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले हमने मीटिंग्स की इस इशू पे, बहुत सारे हजरात को वहाँ पे इकट्ठा किया, तकरीबन 200-250 अफराद थे उस वक्त, और आप में से सभी हजरात जो यहाँ तशरीफ रखते हैं उन मीटिंग में भी तशरीफ लाए थे। वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आज जो सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि डेरा इस्माइल खान का शहरी, चाहे वो जिस भी लेवल का है, जिस भी सतह का है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए उठना चाहिए। मैं अगर ये कहूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाली बच्चियों के साथ आप अपना रिश्ता तलाश करें, आप अपने ताल्लुक को ढूंढें। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप सब में से किसी न किसी का ताल्लुकदार वहाँ पे जरूर पढ़ती होगी, वो बच्ची पढ़ती होगी। तो मुझे आप बताएं कि इस बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी जो तालीमी जो काबिलियत है, उसका जो तालीम का मेयार है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा। और ये एक प्रोफेसर नहीं था, मेरी बात याद रखना है। कुछ दोस्तों ने कहा कि ये पूरे का पूरा गैंग है और वो इतना ताकतवर, इतना जोरावर है कि उसको कोई शर्म नहीं है। आज भी मेरे किसी साथी ने कहा कि जब उसके सामने कैमरा लगा और एयरवाई के जो चैनल के वो साहब थे, उन्होंने सवालात किए, वो इस तरह इंटरव्यू दे रहे थे जैसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इंटरव्यू हो रहा हो, और वो साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है, और ये ढिठाई इस तरह पैदा नहीं होती। 2 सूरतें हुआ करती हैं, अगर माशरा बेहिश हो जाए, माशरे के अंदर से जिंदगी खत्म हो जाए और बेजान माशरा हो जाए, उस वक्त इस तरह जुर्रत पैदा होती है, बहादुरी पैदा होती है। और दूसरी सूरत ये होती है कि जब इस तरह की हरकत करने वाला इतना जोरावर हो, इतना ताकतवर हो कि उसको किसी की परवाह ना हो, वो किसी से न डरता हो, और उसको ये खौफ भी ना हो कि मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे किसी को जवाब देना होगा। ये मैं बिल्कुल ये बाबांग दौर कहता हूँ कि आज यूनिवर्सिटी की इंतजामिया, और फिर हमें ये राब्ता किया गया और हमसे ये कहा गया कि जनाब हमारा नाम न लें, हमें जो है ना आप इस तरह वो बाय नेम और किसी उसकी बुनियाद पर बात न करें। मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर जिस शख्स ने इस यूनिवर्सिटी के साथ दुश्मनी की है वो हमारा दुश्मन है, और डेरा इस्माइल खान के हर शख्स का दुश्मन है।
اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر وہ جناب اس کی ذات کا نام نہ لیا جائے، اس کی ذات پہ بات نہ کی جائے، وہ کوئی ذات نہیں ہے، کوئی انفرادیت نہیں ہے، یہ سب اجتماعیت کا مسئلہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ اس بات کے حق بجانب ہے۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرٹ کی بات ہوتی ہے، ہم وکلاء یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سارے ساتھی وکلاء کے ذمہ داران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی اسٹیچوٹ کیا ہے۔ یونیورسٹی اسٹیچوٹ کے اندر 1 سے لے کے کلاس 4 تک کی نوکریاں وہ ضلع کا حق ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا حق ہے۔ آج یونیورسٹی کی جا کے صورتحال کو دیکھ لیں، روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ جو شخص بھی احتجاج کرتا ہے، جو شخص بھی اس پہ لا قانونیت پہ بات کرتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو یونیورسٹی کی نوکری سے۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان جا کے آپ دیکھ لیں، درجنوں ایسے کیس موجود ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو مقامی پروفیسر ہیں وہاں اپنے کیس وہ کر کے ہائی کورٹ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، کلاس 4 آج ہائی کورٹ کے دروازے پہ داد رسی کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اگر نمائندوں کے اندر یہ جان نہیں ہے، اور میں بالکل معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کسی ایک نمائندے کی آپ بات کر لیں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب داغدار لوگ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں اپنے ساتھ آئے ہوئے یہاں پہ جو مختلف حضرات ہیں، جی یہ شہاب خان کی طرف سے بات آئی ہے کہ جن لوگوں کا جو لوگ اس معاملے پہ آواز اٹھاتے ہیں، ڈگری کے حوالے سے ان کی انکوائری شروع ہو جاتی ہے۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، لوگ جانتے ہیں کنٹرولر کون ہے ایگزامینیشن کا، اور ایگزامینیشن سیکشن میں کس لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیول کے لوگ جو سیکورٹی گارڈ بھرتی ہوئے تھے۔ یونیورسٹی کے اندر سیکورٹی گارڈ بھرتی ہونے والا شخص کنٹرولر پہ جا پہ پہنچے، بس کا کنڈکٹر رجسٹرار بنا ہے اس یونیورسٹی کے اندر، اور ایک ٹائم میں 2 3 سکیل اس کو پروموشن ملی ہے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اس یونیورسٹی کے اندر یہ ہوا ہے۔ اور بالکل شہاب خان نے کہا کہ لا کالج میں جنہوں نے احتجاج کیا ان کو فیل کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے احتجاج کیا اس لا قانونیت پہ، غیر قانونی کاموں پہ، ان کے خلاف انکوائریاں بٹھا دی گئی، ان کی ڈگریاں چیک کی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ پھر ان کو ڈگری جو ہے فورس دکھائی جاتی ہے، جیلی دکھائی جاتی ہے، اور وہ شخص آسمان سے زمین پہ آ گرتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً یہاں پہ میرے ساتھ عمر خطاب صاحب، شائستہ خان، حشمت رحمان صاحب، پھر سب نام نہیں لیتا ہوں، سارے کے سارے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اور میں خصوصی طور پہ سردار عمر فاروق خان میاں خیل صاحب کا، حاجی السلام داور خان کنڈی ہمارے بھائی ہماری دعوت میں تشریف لائے، سہیل صاحب، میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے لیے سارے کے سارے آپ لوگ قابل احترام ہیں۔ بس آخری درخواست میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھی، ایک فورم ہم نے آپ لوگوں کے سامنے مہیا کیا ہے، اور اس فورم کو آپ لوگوں نے چلانا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس میں اگر کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ معاملہ یہاں سے چلا اور یہ رک جائے گا، انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی گلیوں اور محلوں تک اور بازاروں تک اس بات کو لے کے جائیں گے، اور ایک ایک در کو بجائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان کے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ایک شہری کو اٹھائیں گے۔ اگر کسی شخص کے اندر ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ معاملہ دب جائے گا، معاملہ رک جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو ہم آگے تک لے جائیں گے۔ شکریہ انشاءاللہ۔ سر اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہم کچھ باتیں کر لیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہاں بس اپنی بات کریں جی، رائے دیتے جائیں تاکہ زیادہ بات نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے رہا تھا تو اس ٹائم بھی کمینے کھڑے تھے۔ میں کتاب سے واضح کرتا ہوں، یہ کمینہ پن اور کرپشن بالکل ختم نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا، اس ٹائم بھی کمینے کھڑے تھے۔ اپنا تعارف ارباب جہانگیر ڈکیت ڈی خان ڈسٹرکٹ بار۔ کل میں نے اکیلے میں احتجاج کیا تھا، کوئی نہیں تھا، بس سارے گئے تھے، اکیلے میں نے جراحت نکالی ہے، اگر جراحت نہ نکال لیتا تو میں بیمار ہو جاتا۔ نمبر 2، کرونا وائرس سے نہ ڈرے، کچھ بھی نہیں۔ صلاح الدین خان سے ہم ڈرتے تھے، وہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ سنگین جرم اس نے کیا ہے۔ اب بڑے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے، یہ فار دا فرسٹ چانس میں کسی سیاسی پارٹی میں تقریر کر رہا ہوں، میں نے کبھی پہلے تقریر نہیں کی ہے زندگی میں، اور بے نظیر پر عاشق ہوں، آپ خفا نہ ہوں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے
क्या बताऊं, बहुत बुरा किया है। अगर कोई सेंस रखे, अल्लाह ताला नियतों को देखता है। उसकी इंटरव्यू का मुझे पता है, इस्लामियात में इंटरव्यू जो लेता था, जिसको पता नहीं वाह कहते हैं क्या कहते हैं, बहरहाल उसकी इंटरव्यू, उसका मुझे पता है कि वो कैंडिडेट से किस किस्म की बातें करता था। किताबों में है औरत नाकिसुल अक्ल है, औरत नाकिसुल अक्ल है, और जब मैं उससे इस किस्म की इंटरव्यू लूंगा गिर सकती है। जब लैंड पे आएगी इधर ले आए, मेरे सामने ले आए, मैं आ जाऊं उसके सामने इधर। आप यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे हैं? बिल्कुल। ठीक है। इंटरव्यू जब वो लेता था तो इस किस्म की नहीं लेता था जिस तरह इंटरव्यू मींस फेस टू फेस कॉल कन्वर्सेशन इज कॉल्ड इंटरव्यू। ये उसकी इंटरव्यू नहीं थी। खुदा से सजा को ऐसी सजा इनको दे। अब मैं क्या करूं, ना इसने डिस्ट्रिक्ट लकी को छोड़ा है, ना पारकुर को छोड़ा है, ना द्रावण को इसने छोड़ा है। कल वो आया था कि आप लोग मुझे स्टे दे दें ताकि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। यार इस तरह तो हमला नहीं करता, अपनी बेइज्जती इसको इतनी प्यारी है। एक वकील ने मुझे कहा कि यार एजुकेशन में लिखा हुआ है कि आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आप उसका केस करें। एजुकेशन में ये नहीं लिखा हुआ है। एजुकेशन में आप केस की नौयत को देखोगे। मैं 370 का केस करता हूं, क्रिमिनल लॉयर उनसे प्रमाण खंड का शागिर्द हूं, लेकिन उसमें 2 बंदों का मसला होता है। किस चीज की तकरीर? मुझे मैंने कभी तकरीर नहीं किया। बचाएं सर, क्या करें आप सबका साथ करें। आप लोग नहीं समझते कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सलाउद्दीन को कह रहा हूँ कि सलाउद्दीन तुम्हारी खैर नहीं है, और मेरे सामने बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं, वरना मैंने जो तकरीर तैयार की थी सुबह नमाज के वक्त मैं अपने आप से बोल रहा था। तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा बेवकूफ, आज मैं तकरीर करूंगा, अपने पीपल्स पार्टी के सदर से इजाजत लूंगा अगर उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन फिर भी मैंने खिलाफ वर्जी की है। मैं इसकी माफी मांगता हूँ। मेरी एक गुजारिश होगी, आप लोग सब हज़रात यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। यानी एक तयशुदा है, ये इशू हुआ है, मतलब इसमें हमारा किरदार नहीं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें आप लोगों को कुछ तजवीज़ें दे देंगे कि किस तरह हमने शुरू किया था, उसके बाद आप लोग अपनी राय दे देंगे। फिर आप लोग मोहम्मद ज़ियाउल हक स्टूडेंट है MTM का, ज़ियाउल हक लॉ डिपार्टमेंट का 2nd ईयर है मेरा। पेशावर में हम गए थे, फिर MTM वालों ने मुझे यहाँ भेजा है कि कल यहाँ पर DI खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें आप शिरकत कर ले। हमने 1 महीना 2 महीना पहले ये VC के साथ और रजिस्ट्रार के साथ सबके साथ ये बातें हमने, और 2 दिन ये जो सलाउद्दीन के साथ वाक़या हो रहा था इससे 2 दिन पहले हमने DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें हमने बताया था कि इसके ऊपर 9 हैरासमेंट केसेस हैं, 9 और है, इसको अपने ओहदे से हटा दे। VC के लिए हमने जोलिया पिलाई के VC साहब इसको अपने ओहदे से हटा दे, लेकिन VC ने हमारी बात नहीं मान ली। आप लोग को यहाँ पे लॉबीज बने हुए यूनिवर्सिटी में 2-3 लॉबीज बने हुए, एक बनोची लॉबीज है, एक खटक लॉबीज है, एक ट्राइबल लॉबीज है, और एक लोकल DI खान की जो लॉबीज है। इन 3-4 लॉबीज की वजह से यूनिवर्सिटी तबाही और बर्बादी की यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि यहाँ पे सिंडिकेट का मीटिंग नहीं होता है, हमारे फीसें बढ़ जाती है। पेशावर यूनिवर्सिटी के फीसों का हाल देखो और DI खान के फीसों का इसलिए हम आप लोगों के हमारे लिए गवर्नर के आज पेशावर प्रेस क्लब के सामने हमने एहतिजाजी कैंप लगा दिया। आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि जो
आप लोगों के अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, वो हमारा साथ दे दे। पेशावर में DI खान में शायद हम गुमल यूनिवर्सिटी और सिटी कैंपस के सामने हम एहतजाजी धरने लगा दे, क्योंकि यहाँ पर 23-24 लड़कों पर FIR दर्ज की गई है और उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाला गया है, जो यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। उनको यूनिवर्सिटी से निकाला गया है और यूनिवर्सिटी के ऊपर उनके ऊपर 50-50 और 2-2 साल उनको एक्सपेल किया हुआ है। सलाउद्दीन सिर्फ नहीं है, सलाउद्दीन की तरह हजारों की तादाद में यहाँ प्रोफेसर है जिनके ऊपर केस ऐसे है, लेकिन उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं, वो नहीं हो रहा है। गवर्नर की रिपोर्ट, गवर्नर ने एक इंक्वायरी की है, उसमें 17-18 इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेसर करोड़ों रुपए का सिर्फ करप्शन है। गवर्नर की इंक्वायरी, हम गवर्नर के सामने एहतजाजी कैंप इसलिए बिठाया है कि उनको फौरी जो उन्होंने करप्शन किया है उनको अपने ओहदों से हटा दे। इसके लिए हम सब स्टूडेंट मुत्तहिदा है, वो पीपल पार्टी का है, जो ISF का है, पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी का है, PSF का है, बनोची है, जो भी है, सब इकट्ठे हुए, सब स्टूडेंट इकट्ठे हुए इस बार, क्योंकि हम तंग हुए इस सिस्टम से। वहाँ पर स्टूडेंट को फेल भी किया जाता है, वहाँ स्टूडेंट पे UFM भी बनाया जाता है, वहाँ पर तरह तरह की किया जाता है। तो इसके लिए सब स्टूडेंट इंशाल्लाह निकले हुए हैं। आप लोगों से, आप लोग सियासी लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग हमारा साथ दें। जब आप लोग हमारा साथ देंगे, 2-3 दिन में आवाज़ किधर से किधर तक पहुंच गई। चलें, ठीक है, मेहरबानी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। यूनिवर्सिटी की ज़बू हाली जो है कोई ये 2-4 साल की बात नहीं है, ये तो 30-40 साल हो गए। 76 में कायम होने वाली गुमल यूनिवर्सिटी, जिसके साथ ज़करिया यूनिवर्सिटी जो मुल्तान की है वो भी कायम हुई थी, आज उसका दुनिया में नाम है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारे दुनिया में बदनामी हो गई। ख़ासकर जो कल का वाक़या एयरवाई पे आया है, ये वाक़या तो मीडिया के ज़रिए से उछल गया ना, लेकिन ऐसे वाक़ये सैकड़ों हो चुके हैं गुमल यूनिवर्सिटी में। और हमारी बदकिस्मती है, थोड़ी सी 2-4 मिनट लूँगा, कि इस चश्म पोशी में, इस गुनाह में, जहाँ हमारे यहाँ MNAs, MPs, सियासी पार्टियाँ जो मौजूदा नहीं, गुज़िश्ता 30-35 साल की जो भी हैं, वो मुलव्वस हैं, उनकी चश्म पोशी उसमें शामिल है। उसमें हमारे गवर्नर हजरात, जो चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का, मौजूदा भी खासकर, जब एक शार्ट लिस्ट हो गया है, नाम VC को हटाया जाए, नया नाम तजवीज़ हो गया है, इंटरव्यू हो गए हैं, टेस्ट हो गए हैं, ये 4 महीने से बैठा हुआ है। 4 साल इसके मुकम्मल हुए, इसको दोबारा एक्सटेंशन दे दी गई। उसके बाद नए नाम शार्ट लिस्ट आए, उसके बावजूद भी ये बैठा है, हम पर सर पे मुसल्लत है। ये सारे गैंग का सरबराह है मौजूदा VC। ये 3rd डिवीज़न जो दिल नवाज को लगाया हुआ है, ये इसी ने लगाया है ना, जो 21 ग्रेड दिया है इसको, सलाउद्दीन को इसने दिया है ना, जबकि गवर्नर के वाज़ह अहकामात हैं इस शख्स को किसी भी की पोस्ट पे न रखा जाए। वो की पोस्ट पे क्या न रखना, 3 पोस्टें उसको दे दी गई। अब गवर्नर साहब फोन भी कर रहे हैं रवाई के नुमाइंदे को और कह रहे हैं कि जी हाँ VC आ जाएगा। जब पानी सर से गए, हमारे घर डूब गए, हमारी जो एक जिसे कहते हैं ना, ये सूबा सर की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, DI खान पूरी की बदनामी हुई। इसमें हमारे तमाम लोगों ने हिस्सा डाला है, अवामी नुमाइंदों ने भी बदनामी में हिस्सा डाला। हमारी जो कलम कबीले के लोग हैं, सहाफ़ी, उन्होंने भी हिस्सा अपना वसूल किया, अपनी नौकरियां लगवाई, इश्तहारात लिए, बंदर बांट की, अवामी नुमाइंदे ने की, नाज़मीन ने की, सियासी नुमाइंदों ने की, और ब्यूरोक्रेसी ने। कमिश्नर साहब को कितनी दफ़ा बताया गया, कितने वफूद मिले हैं, ब्रिगेडियर को मिले हैं, जनरल को मिले हैं, किसी ने कोई एक्शन लिया? एक दिल नवाज जो 3rd डिवीजनर है, जो यूनिवर्सिटी का रूल है कि 3rd डिवीजनर किसी भी बड़ी पोस्ट पर नहीं आ सकता। मैंने खुद VC को फ़ोन किया जब ये नए आए, इसको इसने रजिस्ट्रार बना दिया, साथ में 3 डिप्टी रजिस्ट्रार बना दिए। मैंने कहा भाई ये 3rd डिवीजनर है, आपने इसको कैसे रजिस्ट्रार बना दिया, ये तो नहीं बन सकता। उसने कहा यार मेरे पास तो मसला है और ये चलने नहीं देता, और 2 महीने से भाई सब्र कर लिया, 3 महीने के लिए बनाया, आज 3रा साल है वो मुसल्लत है। सारी बुराई का, सारी गुनाह का मंबा ये शख्स है। जब तक ये शख्स, इसका मैं हैरान हूँ, दावर खान बैठे हैं, MNA रहे हैं, अपना फैसल कुंडी साहब रहे हैं, अली अमीन साहब हैं,
بڑے بڑے ہمارے یہ MNAs MPs مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس سے تعلق ہے، لیکن کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. یہ ہماری کمزوری ہے، اس میں ہم سارے ملوث ہیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ لمبی تفصیل ہے کہ لوگ وہاں پر کیوں جاتے ہیں. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ کبھی کمشنر کو بلا لیتا ہے، کبھی DC کو بلا لیتا ہے، کبھی بریگیڈیئر کو بلا لیتا ہے، کبھی جنرل کو بلا لیتا ہے، کبھی کس چیز کا افتتاح ہے، کبھی کس چیز کا پروگرام ہے، وہ ان کے ساتھ فوٹو سیشن سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو ایوارڈ دے کے ایک دوسرے میں مکھن لگا کے سارے کیے گرائے میں پانی پھینک دے جاتے ہیں. ہماری ایجنسیاں کدھر ہیں؟ وہ کیا کر رہی ہیں؟ آخر یہ PTI کی حکومت تبدیلی کے نام پہ آئی. یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی ہے کہ ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت ہی محفوظ نہیں رہی. اس یونیورسٹی میں کوئی داخلہ نہیں لیتا. میں نے MBA اس یونیورسٹی سے کیا، میرے 3 بیٹوں نے اس یونیورسٹی سے پڑھا، میری بہنیں اس یونیورسٹی سے پڑھ کے گئیں. ایک وقت تھا یہاں داخلہ نہیں ملتے تھے ڈپارٹمنٹس میں. MBA ڈپارٹمنٹ، کیمسٹری، فزکس، جرنلزم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یونیورسٹی میں 30 سیٹیں ہیں تو 20 لوگ داخلہ لیتے ہیں. وہ جیلی طور پہ انہوں نے ایفیلیشن دے کے مختلف جگہوں پہ اپنے ادارے کھول رکھے ہیں، وہاں سے لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں. آج جو جیسے کہ میرے دوست نے کہا نا کہ کنڈکٹر جب ہمارے یونیورسٹی کے بڑے بن جائیں گے اور سیکورٹی آفیسر ہمارے کنٹرولر بن جائیں گے اور کرپٹ جیلی وہ VC بن جائیں گے اور اہل لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو جب نہیں لگایا جائے گا تو یونیورسٹی کا یہ حال ہوگا. ہماری بدقسمتی ایک اور بھی ہے. جب بھی DA خان کا کوئی VC آیا، میانہ سے لے کر آج تک کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو سب نے اپنی کو ٹانگیں کھینچی. وہ ڈیرے کے بارے میں ہندو کہہ گئے نا، ڈیرا آیا دے تو جایا دے رہی، بالکل صحیح کہہ گئے. ایسی مثال ہے. ابھی آپ کسی ڈیرے کی VC کو لگا دیں، وہ نہ ہمارے اپنوں کو نوکری دے گا، ان کی ٹانگیں کھینچے گا، ان کو ذلیل کرے گا. باہر کے لوگوں کا ہم متعصبانہ بات نہیں کرنی چاہیے. جو بھی میرٹ پہ ہے جو آنا چاہیے، لیکن جو رولز ہے حکومت کے کہ جی کلاس 4 یہاں DA خان کا ہوگا، آج تک اس رول کو کسی نے فالو نہیں کیا. اب جبکہ ہمارے سابق جو اللہ بخشے ان کو گنڈا پور صاحب اسرار خان نے باقاعدہ قانون پاس کروایا، اس کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ کیا کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے ابھی تحریک بلائی، ہمارے میں سے 5-6 آدمی کو برائب کر کے مجھے آفر کی، انہوں نے مجھے آفر کی نوکریوں کی دل نواز ہے. میرے میٹرک کے کلاس والوں کو جا کے پکڑ لیا، یار اس کو کہو ہمارے پیچھے بڑا لگا رہتا ہے اور میں تو یاروں کو یار ہوں فلانا ڈھماکنا. تو اس نے کہا یار اس کی کوئی قیمت آپ نہیں دے سکتے. میرا بیٹا جو یہاں پر انجینئرنگ کا آخری سال کا اسٹوڈنٹ تھا، صرف میں نے اس کا داخلہ کروایا، 10 لاکھ میری وہاں پیسے لگے، اس پہ جھوٹی FIR دل نواز نہیں کروا دی. جھوٹی FIR. یہ ہمارا پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ساری برائی کا جڑ ہے، اس نے نہ انویسٹیگیشن کی، نہ اس نے تحقیقات کی. اگر آپ چوری کے لیے جائیں وہاں پر FIR کٹوانے، کسی چیز ناجائز کے لیے جائیں تو وہ 6 مہینے FIR نہیں کاٹتے. لیکن دل نواز کے پریشر پر میرے بیٹے پہ 6 دفعے لگا دیے، کر دیا. وہ ڈیلی کلاسیں لے رہا ہے. آج وہ قطر میں اس کی نوکری لگی ہے. مجھے اس کی تکلیف ہوئی ہے اس کی. جب میں نے سرٹیفکیٹ نکلوائی، کریڈٹ سرٹیفکیٹ جو ہوتی ہے باہر جانے کے لیے، اس پہ وہ FIR لکھی ہوئی ہے. میں نے DIG کو کہا، میں نے کہا یہ غلط FIR، میرے بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی انسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد وہ FIR واپس لینے میں مجھے سال لگ گئے. وہ اس نے میرا بیٹے کا کیریئر تباہ کر دیا تھا. لوگوں نے صحیح کہا کہ جو بھی ان کے خلاف اٹھتا ہے اس کو یونیورسٹی کے اندر بھی انتقام کا نشانہ بنا جاتا ہے. اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، سیاسی اجتماع نہیں ہے، اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں وکلاء بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں مختلف لوگوں کے مختلف جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ ہیں. ہمیں اکٹھے ایک احتجاجی کیمپ توپا والے کے نیچے یا ایک احتجاجی جلسہ چولے کے نیچے گمن یونیورسٹی کے مسائل پر کرنا چاہیے. اس میں یہ گورنر بھی ذمہ دار ہے، ہمارے MNAs بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے 9 کے 10 جتنے MPs ہیں سارے اس نہجے کی ذمہ دار ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے سربراہ ہیں، ان کو تو تبدیل کیا جائے. 2 سال سے بیٹھے ہم پہ مسلط ہے. کتنی کرپشن DA خان میں ہو رہی، کوئی پوچھنے والا ہے؟ مال میں کرپشن ہے، تعلیم میں کرپشن ہے، ایڈوکیشن میں کرپشن ہے، CNW میں ہے، ہسپتال میں ہے، ایڈوکیشن میں ہے. کہیں ایسی جگہ مجھے بتا دیں یہاں کرپشن نہیں ہو رہی. داورکنڈی صاحب کرپشن کی پوری فائلیں دے کے عمران خان کو تھک گئے، کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں تبدیلی کے، اور یہ ہماری حکومت انتظامیہ اس میں ملوث ہے. ان کے خلاف جب تک ہم احتجاج نہیں کریں گے یونیورسٹی کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک صلاح الدین کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں جیسے لوگوں نے کہا نا کہ 20-50-100 کے قریب گینگ ہے پورا، جو کہ غلط طور پر 80 لوگ لگائے تھے لیکچر. اس نے 80 بندے اس نے لیکچر لگائے جو سارے نااہل تھے. ایک کلر لگا ہوا اس کو بلا کے 17 دیا گیا، 17 والوں کو 19 دیا گیا، 19 والوں کو 21 دیا گیا. ایسے بانٹے گئے ہیں گریڈ. اور ڈاکٹر اور PhD تو یہاں ایسے بٹ رہے ہیں جیسے معلوم ہوتے کہ یہاں پر آکسفورڈ یونیورسٹی کھلی ہوئی. اس کے لیے ہمیں بھرپور احتجاج کرنا پڑے گا. میری رائے کے مطابق
چگلے کے نیچے یا توپان ایک بازار کے قریب ایک احتجاجی کیمپ لگائیں. اس میں کم از کم اگر ہم یہ سارے لوگ بھی آ جائیں نا تو یہ کیمپ کے لیے تو 20-25 آدمی چاہیے ہوتے ہیں. چگلے کو بلاک کرنے کے لیے 50-100 بندے بہت ہیں. ہر کوئی اپنے ساتھ 2-2, 4-4 بندے بھی لائے. انتظامیہ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بڑوں سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں. عوامی نمائندوں کو نظر نہیں آتی اب کوئی کسر رہ گئی ہے, ڈیری کی کوئی کسر بدنامی کی رہ گئی ہے. علی امین خان کو نظر نہیں آ رہا, ہمارے MPS کو نظر نہیں آ رہا, ڈیرے کے کمشنر کو نظر نہیں آ رہا. کیا کیا انہوں نے؟ ایک بیان تک ابھی تک انہوں نے جاری نہیں کیا. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ہمیں خود اٹھنا پڑے گا, ہمیں خود اٹھنا پڑے گا. جب تک بچہ نہیں روتا تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ہم اس پہ احتجاج نہیں کریں گے, کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. سارا معاشرہ بگڑ چکا ہے, پورا سسٹم جو ہے نا وہ بربادی کا شکار ہے, اور حکومت تو نااہلوں کی ہے. اللہ معاف کرے, ان سے اچھائی کوئی امید نہیں. اچھا مختصر ایک گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو موبائل سائلنٹ ہو اور دوسری اپنا مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار کو ساجد, آپ تعارف سنے بھی لو, میں تعارف کروا رہا ہوں. خاکسار کو ساجد کہتے ہیں. خاکسار تحریک کے ساتھ میرا تعلق ہے. زاہد میب اللہ صاحب نے اور سہیل اعظمی صاحب نے جس تفصیل کے ساتھ ان اداروں کی تباہی کا ذکر کیا, اس کو مزید تفصیل میں لے کے سوا کچھ نہیں. یہ مسائل جو میب اللہ بھائی نے اور سہیل اعظمی صاحب نے تمام معززین کے سامنے بیان کیے ہیں, یہ قصہ آج کا نہیں ہے. میب اللہ صاحب بھی جانتے ہیں, دیگر ذمہ داران بھی جانتے ہیں کہ یہ مختلف اداروں کی جو تباہی کا سلسلہ ہے, اسے سول سوسائٹی اپنے وکلاء بھائیوں کے ساتھ اور دیگر ذمہ داران کے ساتھ مل کر اٹھاتی رہی. لیکن جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام, خواہ وہ سیاسی جماعتوں سے متعلق لوگ ہیں, خواہ وہ مذہبی جماعتوں سے متعلق لوگ ہیں, یا وہ سول سوسائٹی کے نمائندے ہیں, کسی طور پر بھی ہم نے ڈی آئی خان کو اون نہیں کیا. ڈی آئی خان کی خالد یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ واپڈا کو دیکھ لیں, جہاں بھی ہوگا آپ کو ڈی آئی خان کے لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا کیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے لیے یہ انتہائی پرمسرت موقع ہے کہ یہاں جو ڈی آئی خان کے ذمہ داران بیٹھے ہیں وہ ڈی آئی خان کے مسائل کو اون کر رہے ہیں. اگر ہم ڈی آئی خان کو, اس کے اداروں کو, اس میں پیدا ہونے والے مسائل کو اون کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخصیت اتنی زیادہ تکڑی ہوتی ہے, خواہ وہ MNA ہو, خواہ وہ MP ہو, یا کسی ایڈمنسٹریٹو سیٹ پہ بیٹھا کوئی شخص ہو, اتنا تکڑا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کا تمام, جہاں پہ جس پلیٹ فارم پہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں, وکلاء حضرات اور دیگر ذمہ دار موجود ہوں, وہ ان کا پریشر برداشت کر سکیں گے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. لہٰذا ہم پہلے بھی خاکسار تحریک محب اللہ صاحب, سہیل اعظمی صاحب گواہ ہیں کہ ڈی اے خان کا کوئی بھی مسئلہ اٹھا ہے, ہم ہمیشہ ہراول دستے کے طور پہ سامنے رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی سہیل اعظمی صاحب نے تجاویز دی ہیں یا جو بھی آپ معزز رکین اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی بھی راہ تجویز کرتے ہیں, انشاءاللہ خاکسار تحریک آپ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو السلام علیکم. دوستو, اس مادر علمی کے لیے ہم یہاں پر تقریباً ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس یونیورسٹی سے ڈگریاں لی. آج کوئی دوست ہماری طرح یونیفارم میں ہیں, کوئی دوست یہاں پر موجود ہیں. اس مادر علمی میں یہ ایک صلاح الدین جو ہے یہ سمبل ہے. اس مادر علمی کے اندر ایسے رحمان صفت شیطانوں کی بہتات ہے. اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ڈی آئی خان کے رہنے والے لوگ ہیں, اکثر و بیشتر کو ہمارے دوست جانتے ہیں. ان کے پیچھے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک مختلف تحریکیں بھی چلی, لیکن آپ لوگ گواہ ہیں, ڈی آئی خان کی دھرتی بھی گواہ ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکا. دوستو, تحریکوں میں میرے سینئرز یہاں پر موجود ہیں,
हमारी बार के बड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इन लोगों की सोशल बाइकआउट करना चाहिए। इन लोगों का, हम यहाँ पर जो वकील दोस्त मौजूद हैं, बार में एंट्री पर पाबंदी लगाई जाए, इन लोगों का सोशल बाइकआउट किया जाए, इन लोगों के खिलाफ हर लेवल पे एहतजाजी मुजाहरे किए जाएं। उस दिन कल जो प्रोग्राम नशर हुआ, मैं वाइस चांसलर की ढिठाई देखकर शर्मिंदा भी हुआ और गुस्सा भी आया कि इतने नीच आदमी से, जिसके सारे सबूत टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर चल रहे थे, उसको वो टर्मिनेट करने की जगह पे उससे इस्तीफा मांग रहा है। शेम फॉर हिम, शेम फॉर द वाइस चांसलर, कि तुम एक घास काटने वाले चौकीदार को तो टर्मिनेट कर देते हो, लेकिन इतने नीच आदमी से इस्तीफा मांग रहे हो। इनको तो चाहिए था कि उसे टर्मिनेट करना चाहिए था। बाकी अदालतें, बार, तो हम स्टेज पर अपने सीनियर्स की हिमायत के साथ सब शुरका को ये यकीन दिलाते हैं कि अदालतों के अंदर और बार के अंदर इन जैसे भेड़ियों का मुकम्मल मुहासबा किया जाएगा। दोस्तों, पीपल्स लॉयर फोरम मेरी जमात, हम इंशाअल्लाह जाहिद मकबूला भाई और दोस्त सरदार साहब उमर फारूक खान मियाँ खेल, यहाँ पर दावर खान मौजूद हैं। आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, हमें लीड करें। डीआई खान के बाज़ारों में, डीआई खान के चौकों पर हम लोग सियासी तौर भी जुलूस निकालते रहे हैं, मुजाहरे भी करते रहे हैं। तो ये तो मेरे इलाके की बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। खुदारा इसके लिए तो न खून बहाने पर ठहरेंगे और न खून देने पर ठहरेंगे। दोस्तों, हमारी ये तजवीज़ है कि सबसे पहले इंशाअल्लाह हम वकला इसके लिए निकलें। पहले एक दौर हुआ करता था कि इस मुल्क में जो ज्यादती होती थी, जो आमिर आता था, जो डिक्टेटर आता था, लोगों की नजरें स्टूडेंट पर पड़ती थी कि ये लाओबाली लोग हैं, ये इस ज्यादती के खिलाफ, ये उस जुल्म के खिलाफ निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस की तहरीक के बाद लोगों की नजरें आज वकला की तरफ हैं कि ये लोग जिनके लिए आम पब्लिक ने, सिविल सोसाइटी ने, सहाफियों ने 40-40 घंटे धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में हमारा इंतजार किया और हमारा साथ दिया। इस फोरम से हम ये पैगाम भेजते हैं उस सिविल सोसाइटी को कि इंशाअल्लाह वकला आज भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर उस ज्यादती के खिलाफ, हर उस जुल्म के खिलाफ, हर उस आमिर के खिलाफ, हर उस डिक्टेटर के खिलाफ जो इस मुल्क में अपने आप को आमिर और डिक्टेटर कहलाएगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और हर हद तक भी जाएंगे। मेरे दोनों भाइयों ने तो बहुत अच्छी तजवीज़ पेश की है, जाहिद मकबूला साहब ने, सुहेल आदमी साहब ने और अदनान साहब ने। लेकिन मैं सुहेल आदमी वाली तजवीज़ पे इसलिए अमल करूँगा कि हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है, जब धमाका होता है उसके बाद हम चेक पोस्टों पर निकल आते हैं। तो ये चीज़ें हम बहुत अरसे से सुन रहे थे कि यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है। तो मैं सब दोस्तों से एक ही ये तजवीज़ दूंगा कि हम सब इकट्ठे होके हम जिन के खिलाफ जो भी सबूत हमारे पास है, हम वो इकट्ठे करके इसी वाइस चांसलर के पास सब लोग जितने आए हुए सारे यही इकट्ठे होकर चले जाए, उसके टेबल पे रख दें कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस सलाउद्दीन के अलावा और ये हो रहा है।
لہٰذا ہم ان کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیں، اس ٹائم تک ہماری یونیورسٹی کو پاک کیا جائے. ادروائز اگر پاک نہ کیا گیا تو پھر چگلہ بھی دور نہیں ہے، بازاریں بھی دور نہیں ہے، اسٹرائکیں بھی دور نہیں ہیں. پھر یہی لوگ ہم اکٹھے ہو کے ہم ایک ایسا عمل کریں، دل سے ایک عمل کریں. جس طرح ہم منہ سے کہتے ہیں کہ بھی ہماری بھائی ہیں، بہنیں مائیں ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں یا ٹیچنگ کر رہی ہیں، تو ہمیں ان کی عزت کا خیال اس طرح رکھنا چاہیے. ہم دل سے نکلیں، ایک ایسی اسٹرائک کریں جس اسٹرائک کا ہمیں فردر ان کے موقع پہ ہی ہمیں جواب مل جائے، فردر ہمیں اس کا ایک نتیجہ نکل آئے. ایسے نہ کریں کہ ہم 10 آدمی 20 آدمی بیٹھ جائیں، کسی اسٹال میں بیٹھ جائیں تو ہم بیٹھے رہیں گے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہاں پہ ہمیں ڈنڈا اٹھانا پڑے گا. ان کے سروں پہ اگر پہلے کوئی ڈنڈا ہوتا تو آج یہ عمل نہ کرتے. ان کے سروں پہ کوئی ڈنڈا تھا نہیں، نیچے وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے. جس طرح بھائی نے کہا کہ وہ ریزائن مانگا اور ٹرمینیٹ نہیں کیا، اس طرح اس سے بہت بڑے بڑے اور بھی گناہگار ہیں جن کے ثبوت بھی موجود ہیں. وہی ثبوتیں اٹھا کے اسی وائس چانسلر کے پاس جائیں. اگر یہ وائس چانسلر بھی ساتھ شامل ہے تو اس کو بھی ہٹایا جائے. تو اس پہ ہم عمل کریں کہ بھائی وائس چانسلر صاحب آپ یہ نیٹ کلیئر کرتے ہیں اور اتنے ایک ٹائم ہم اس کو دے دیں کہ اس ٹائم تک اس کو کلیئر کیا جائے. نہیں کرتے تو آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے. یہی لوگ جائیں گے وائس چانسلر کی کرسی پہ، ہم بیٹھیں گے اس وقت تک بیٹھیں گے جب تک ہمیں کوئی فرشتہ یہاں پہ نہیں آئے گا، اتنے تک ہم وہاں پہ بیٹھیں گے. تو میری یہ تجویز ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ بھائی. میرے تمام بھائیوں، دوستوں اور میرے سینئر اور جونیئر کولیگز، السلام علیکم. عمر خطاب بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جب دھماکہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے بعد تلاشیاں لینے شروع کر دیتے ہیں. تو میں اس میں گزارش کرتا چلوں کہ ہم اور ہماری قوم ہم حادثوں کے منتظر ہیں. ہم نے حادثوں ہی کے بعد کھڑے ہونا ہے. یہ وائٹ پروگرام کل نشر ہوا ہے، ریکارڈ اس سے پہلے ہوا ہے اور اس کے ریکارڈ 95 92 94 2000 2008. بلکہ میں ازبا شاہین کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ جو نیوز، یہاں ہمارے ایک صحافی بیٹھے ہیں، یہ نیوز کے ایئر وائز سب سے پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پہ نکالی. نہ ہمارے صحافیوں کو پتا، نہ ہمارے دوسرے ذمہ داروں کو پتا کہ یہاں کچھ. میں زین محب اللہ سے معذرت کے ساتھ بحث کرتا چلوں کہ زین محب اللہ بھائی، صلاح الدین کو آپ مورد الزام نہ کرائیں. اس میں بھی مورد الزام ہوں. کیا مجھے یونیورسٹی کے معاملات کا پہلے سے علم نہیں تھا؟ کیا ان حالات کا ہمیں پہلے سے علم نہیں تھا؟ یہ آج ہم کیوں جمع ہوئے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اور آج پھر ہم انہیں کے در پہ جانے کے لیے بات جائیں یا ان سے بات کریں. بھائی، ہر آدمی اپنی تنخواہ پر کام کر رہا ہے اور ہر آدمی کو اپنا اپنا حصہ پہنچ رہا ہے، چاہے وہ پی این ہے یا گورنر، اور وہ حصہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو میں زیادہ لمبی چوڑی کبھی بات کرنے کی گزارش نہیں کروں گا کہ اور بھائی میرے دوست بھی ہیں. میری جو گزارش ہے، میری جو رائے ہے کہ یونیورسٹی کے جتنے بھی پروفیسرز ہیں، ایک نہیں، چاہے وہ شریف ہے یا وہ، ہمیشہ گن سارا صاف ہوگا تو ٹھیک ہوگا. یہ کبھی بھی کسی فیکٹری میں یا کسی بھی اس طریقے کا سسٹم نہیں ہے کہ 2 چوروں کو تو نکال دیا جائے. اب جو باقی جو 2 چور جو نہیں چوری کرے تو 2 چوروں کا طریقہ تو پتہ ہوتا ہے نا اسے. تو میری عمر سے گزارش ہے، جتنے بھی ہے آپ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ بھی یہ مطالبہ رکھیں کہ یونیورسٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ خاص کر ایسے عہدوں پر بیٹھنے والوں کو، ان کو دوسری یونیورسٹیوں میں ٹرانسفر کیا جائے. اس ایکٹ میں ترمیم کی جائے کہ ایک شخص یہاں کر آتا ہے اور 25 سال عمر قید گزار کر اللہ تللے کر کے اپنے سرٹیفکیٹوں میں وہ رد و بدل کر کے ریٹائرمنٹ کی عمر یونیورسٹی سے گزار دیتا ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمارے ایکٹ میں بھی یونیورسٹی کے بھی ترمیم ہونا چاہیے اور اس میں ہم تمام ملوث ہیں. یہ صلاح الدین کا کردار ایک تھا، ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو گیا، باقی کہاں ہے؟ کیا میں عرض کرتا ہوں وائس چانسلر کو یہاں بیٹھے رہنا چاہیے. میں تو حیران ہوں اس پروگرام کو دیکھ کر کہ وائس چانسلر اس سے کہہ رہا کہ آپ استعفیٰ دیں. وہ گدھے پہلے تو تم استعفیٰ دو. تمہیں اخلاقی طور پر اخلاقی جرات ہونا چاہیے کہ میری یونیورسٹی میں میرے ہوتے ہوئے اس کی غیرت تو تھی ہی نہیں تھی. تمہارے میں کہاں سے غیرت آ گئی بھائی؟ کیوں استعفیٰ اس سے مانگ رہے؟ اس سے کہتا ہے بھائی یہ استعفیٰ دے نہ دے، میں استعفیٰ اس یونیورسٹی سے لے کے جا رہا ہوں. بھائی یہاں چمڑے ہوئے ہیں، اس کا کیا کام ہے؟ یہ ڈی اے خان کا بندہ ہے.
ہمارے ڈی اے خان کا بابر صاحب ہمارے آئے تھے، میرے عصمت اللہ بابر صاحب، بڑے قابل، بڑے اچھے لڑکے، خوش قسمتی سے میرا مولے دار بھی ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ٹاپ کیا اور اپنے بھائیوں کے ریکارڈ توڑے. حسین بابر صاحب کے وہ بھائی ہیں میرے خیال غالب، اس سے پتہ ٹیکنیکل طریقے سے گراؤنڈ سے آؤٹ کر دیا انہوں نے. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ وہ یہاں پر وہ جو بھائی نے کسی نے اچھا بات کی کہ یہاں پر وہ لابنگ ہے، گروپ پہ اپنا چیز ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ جلسے جلوس میں یہ پرانی روایتیں ہیں. اب اگر کوئی قدم اٹھانا ہے چگلہ بند کر لیں، کتنا بند کر لیں گے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے. اور پھر بدقسمتی سے ایک اور چیز میں گزارش کرتا چلوں، میرے یہاں بہت سارے دوست بیٹھے ہیں کہ جب وکلا آگے نکلتے ہیں سول سوسائٹی ہمارا ساتھ نہیں دیتی. میں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں، وکلا نے بہت کچھ کیا، وہ اپنے کے خلاف بھی کیا ہے، دوسروں کے خلاف بھی کیا ہے، ہر لحاظ سے کیا، لیکن سول سوسائٹی ہمارے وہ کیا نام ہے ہسپتال کا، لاہور کے ہسپتال کا ایک واقعہ ہو گیا، تمام نے وکلا کے خلاف لکھنا شروع کر دیا. ریکارڈ ہیں بھائی، ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور ایک سے تمام وکلا تو خراب نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، اگر انجمن تاجران بیٹھے ہیں تو وہ اپنے فورم پہ بات کرتے، صحافی بیٹھے وہ اپنے فورم پہ بیٹھے ہیں. ہم یہاں سارے آ کے ایک دو ہر، میں معذرت کروں اچھا لفظ نہیں ہے، بعض اوقات آ جاتے ہیں لیکن انہوں نے کہتا بھی نہیں. گزارش یہ ہے کہ ہر فورم، ہمارے زید اللہ بھائی نے وکلا کے حوالے سے، جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک کوشش کری. شکر یہ ہو گیا کہ ہمیں کسی طریقے سے، چاہے میں بھی نیند سے پڑ گیا، دوسرا بھی پڑ گیا، تو مجھے بتائیں باقی فورم کہاں ہیں؟ ہم ڈی سی کو مورد الزام لگا رہے ہیں، کمشنر کو لگا رہے ہیں، فلاں بھائی ان کو تو حصہ پہنچ رہا ہے. ہم پھر ہمارے اپنے فورم کہاں ہیں سب کے؟ مجھے بتائیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے، تمام انجمنوں کے، تمام لوگوں کے؟ نہیں، اس میں بھی شامل ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی اس میں کروں. تو میری ہم گزارش یہ ہے کہ اس میں یہ مطالبہ رکھنا چاہیے، اگر یونیورسٹی کو اس لابنگوں سے، اس گند سے صاف کرنا ہے تو جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اچھے ہوں گے واپس بلا لیں، فی الحال تمام کو صاف کر دیں. اور گورنر صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کو ریسپانڈ کریں، اور اس ذمہ داری کو کہ اس میں میری بھی غلطی ہے کہ ایک گورنر ہو کر ایک وی سی کو یہ نہیں کہہ سکتا یار میں نے اس کو ہٹایا اور تم نے اسے کیوں لگایا ہوا. اور ہم خاموش ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی میں یہ کر، میری گزارش ہے، یہ ایک مطالبہ ہے کہ یونیورسٹی میں سے تمام جتنے لوگ ہیں ان کو ہٹایا جائے، اور ہمارے اس ایکٹ میں ٹھیک ہے قومی اسمبلی ہے یا جو بھی ترمیم کرنا چاہے کہ 25 سال تمام سروے سال ان کو 2 4 سال 5 سال یہاں رہنے کے بعد انہیں ٹرانسفر کا بھی ان کا سسٹم دوسری یونیورسٹیوں میں ہونا چاہیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چند تجاویز ہیں میری. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی فورم کو ایک میڈیا کے لیے بہترین قسم کی پریس کانفرنس کرنی چاہیے. دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جامع ثبوت ہیں وہ اکٹھے کرنے چاہیے، اگر ویڈیو کی شکل میں ہے، اگر ڈگریوں کی شکل میں ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق وی سی صاحب ہیں وہ بھی 3rd ڈویژنر ہیں. وہ جب پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے تھے تو ان کی جو ایم فل تھی وہ بھی 3rd ڈویژن میں تھی، وہ بھی غلط آئے ہیں. دوسرا قیوم قریشی صاحب کی بات درست ہے کہ وی سی کے پاس آپ کیوں جائیں گے، جو اوپر والے فورم ہیں ان کے پاس آپ جائیں. تیسرا اس تحریک میں ہم بھرپور ساتھ دیں گے. جو کوتاہیاں سیاسی طور پہ ہم سے ہوئی ہیں وہ اگر آج بھی کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہمیں آج بھی قدم بڑھانا چاہیے. جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں ان کو پریشر دینا چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں جو طلباء ہیں میرے علم کے مطابق یہاں پہ یونین کی سطح پہ یا شعوری ارتقاء کو روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یہاں سے باشعور لوگ نہ نکلیں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہیں اور اس پہ تمام جماعتیں بھی متفق ہیں، تمام خان کے لوگ بھی متفق ہیں، جماعتیں بھی، کہ اس یونیورسٹی کو میرٹ پہ لانا چاہیے. اور وی سی جو کہ فارغ ہو چکے ہیں ان کی بجائے کوئی اچھا بندہ آئے تو ہم بھرپور ساتھ دیں، اور جو اگر احتجاج کرنا پڑے گا ساتھ دیں گے، اگر پریس کانفرنس ہوگی اس میں بھی دیں گے. اور میں آخر میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمارے پاس ٹھوس جامع ثبوت ہوں گے تو وہ اس تحریک کو اچھا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے وہ ہمیں بڑے کام آئیں گے. کیونکہ اگر کبھی ادارے بیٹھ کے بتاتے ہیں، گورنر صاحب بلا لیتے ہیں کمیٹی کو یا کچھ لوگوں کو کیا بتائیں وی سی کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں، دلنواز کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 25 سال سے اس یونیورسٹی کی تنزلی سٹارٹ ہوئی ہے.
और उस तनस्ली से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो गया। तो अगर सबूत होंगे कि भाई ये चीज़ें हमारे पास या वीडियो की शक्ल में हैं या कागज़ों की शक्ल में हैं या वीडियो, तो उस पर भी काम किया जाए। और इंशाल्लाह बाकी जो है इस तहरीक में हम इस तहरीक को एक नाम भी दे दें और उस नाम के साथ इस तहरीक को ठंडा ना होने दें और ये चलती रहे, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी और तमाम वकला और सारे इकट्ठे होंगे तो ये हमारा जो खान का जो तरक्की है वो आगे इंशाल्लाह कदम उठाएगी। ये स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एमफिल का स्टूडेंट हूँ, रियाज अहमद नाम है मेरा। सबसे पहले तो मैं वकला का, सियासी नुमाइंदों का, अंजुमन ताजरान का और आप सब का कि जो यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए इकट्ठे हुए। मैं 2011 से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। 2013 की जो जनरल यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी उसके मुताबिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे थी। 2015 में फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 26वें नंबर पे चली गई और आजकल हम सुन रहे हैं कि 89वें नंबर पे है। ये हमारे लिए फ़िक्र का मुकाम है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो कल का जो वाक़या सब लोगों ने टीवी के स्क्रीन पे देखा, कल तो आम पब्लिक को ख़बर मिली। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी के तलबा ने ऐसे मामलात यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तक पहुँचाए कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया में ऐसे बहुत से टीचर मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ सबूत भी हैं, उनके ख़िलाफ़ आप कुछ करें। कमेटियाँ बनी, उनके नताइज आए और फिर ज़ाहिरी बात है नतीजा सिफर। जिस तरह इन साहिब के ऊपर भी गवर्नर की इंक्वायरी कमेटी ने ये वार्निंग इनको दी थी कि इनको कोई इंतज़ामी उहदा ना दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, एक्टिंग चेयरमैन थे, इस्लामियात एंड अरबिक डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे, आर्ट्स के डीन भी थे और सिटी कैंपस के कोऑर्डिनेटर भी थे। हैरानगी तो इस बात पे हो रही है कि गवर्नर की वार्निंग के बावजूद इनको ये ओहदे क्यों दिए गए। इससे तो ज़ाहिर पता चलता है कि जो ऊपर वाले वो इसके साथ मिले हुए मेहरबान हैं। इससे पहले एक वाक़या, एक छोटी सी क्लिप थी वो सिटी कैंपस की सलाउद्दीन साहब की, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जब वाइस चांसलर साहब से मौक़िफ़ लिया गया तो उसने बताया कि ये सलाउद्दीन साहब इंतज़ामी उमूर में टीचर पे और स्टूडेंट पे सख्तियाँ कर रहे हैं, उनको क्लास लेने पे ये मजबूर कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग इसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस वाक़े के बाद भी वीसी का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये था कि ये इसका ज़ाती फ़ेल है। तो ज़ाहिरी बात इससे पता चलता है कि ये लोग ख़ुद भी इसमें मुलव्विस हैं, ये इससे बरी ज़िम्मा नहीं है, ये ख़ुद भी इसके साथ मिले हुए हैं। ये तो एक सलाउद्दीन था जिसको सबूतों के साथ एयरवाई ने पकड़ा, वरना यूनिवर्सिटी वाले और ये तो इसको कुछ कहने वाले नहीं थे। ये सलाउद्दीन के अलावा यूनिवर्सिटी में और भी प्रोफेसर हैं। हमारा आप सबसे मुतालबा है कि आप यहाँ से निकल के इन बातों को आप भूलें नहीं, इन बातों को आप हर फोरम पे, आपका जिस फोरम से भी ताल्लुक़ है, इनको हाईलाइट करें। और जो यूनिवर्सिटी के ये भेड़िए मौजूद है जिनसी दरिंदे, ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को और ऊपर जो चांसलर है गवर्नर को, उसको आप मजबूर करें कि इधर से उनको ख़त्म करें। हमारे स्टूडेंट के कुछ मुतालिबात थे, उनके लिए निकले थे, वो मुतालिबात बिल्कुल जायज़ मुतालिबात थे। मैं 2011 से यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हमारी उस वक्त की फ़ीस थी 70,000 फार्मेसी के सेल्फ की, आजकल वो है 1,68,000। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गरीब तलबा की यूनिवर्सिटी है। इसमें मैंने आज तक किसी एमएनए का बेटा नहीं देखा, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा मैंने नहीं देखा, किसी वज़ीर-ए-आला और गवर्नर का बेटा नहीं देखा। ये गरीब तलबा की यूनिवर्सिटी है। इसमें इतना फ़ीस कौन अफोर्ड कर सकता है, इतना कौन बर्दाश्त कर सकता है। और पिछले साल फार्मेसी 60,000 उसको फ़ौरन एक ही साल में बढ़ा के 1,68,000 कर दिया गया। ये तकरीबन 40% इजाफा है। जो रूल्स है उसके मुताबिक नागुज़ीर हालात में 10% तक आप इजाफा कर सकते हैं, 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये 40% इजाफा था फ़ीस में। उसके अलावा हॉस्टल की जो फ़ीस थी वो 27,000 थी, उसको फ़ौरन बढ़ा के 36,000 किया गया। किस लिए? ये इनकी शाखर्चियाँ बढ़ी थी। यूनिवर्सिटी में तलबा को तो ये सहूलतें नहीं देते, इनके लिए नए हॉस्टल तो इन्होंने नहीं बनाए, नए डिपार्टमेंट तो नहीं बनाए। इंग्लिश का पूरा बड़ा डिपार्टमेंट है, उन बेचारों की क्लास लेने की कोई जगह नहीं है। पूरे यूनिवर्सिटी के जो इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं
उन सबको वो ऑडिटोरियम में बिठाते हैं, पता भी नहीं चलता कौन किस डिपार्टमेंट का है, बस एक हला गुला होते हैं उधर। तो ये तो इनके इंतजामात है यूनिवर्सिटी में, और ऊपर से फीसें इतनी बढ़ाते हैं। नीड बेस के स्कॉलरशिप थे, GC वाले कह रहे हमने इनको दिए, पता नहीं इन्होंने क्या किए। बस VC साहब ने ये किया कि उसकी छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी ले ली, शायद पैसे उसी मत में लगाए। हमारी आप सबसे ये एक आजिज़ाना दरख्वास्त है सब तलबा की कि स्टूडेंट के जो मुतालिबात है वो बिल्कुल लीगल मुतालिबात है, वो जायज़ मुतालिबात है, वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, हम भी आपको फराहम कर सकते हैं। उसमें कोई हमारा गैर वो मुतालिबा नहीं है कि या तो हमें जाली डिग्री दे दें, हम क्लास नहीं लेते, हमारा इस तरह का मुतालिबा नहीं है, हमारे बिल्कुल जायज़ मुतालिबात है। आप सबसे दरख्वास्त है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मेरा ताल्लुक DA खान से नहीं है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि अब DA खान वाले इसी यूनिवर्सिटी को ऑन करने के लिए यहाँ पे जमा हुए, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब ये यूनिवर्सिटी दोबारा तीसरे और दूसरे और पहले नंबर पे आएगी। बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी बचाओ तेरी, हमने नाम साहब, शाफात अंसारी साहब और दूसरे जिले हमारे सीनियर